بڑے شہر کے لیے کابینہ کے بڑے فیصلے۔ کراچی کے لیے 83 ارب روپے کا پیکج منظور۔ ٹرانسپورٹ، سڑکوں، نکاسی آب، پانی، صحت کے منصوبے شامل۔ شہر قائد کو دنیا کا بہترین شہر بنایا جائے گا۔ سندھ کلائمیٹ چینج بورڈ فنڈ کے قیام کی۔ سیلاب متاثرین کے لیے گندم پر سبسڈی کی منظوری۔ سندھ سیکریٹریٹ اور اسمبلی ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس کی سہولت۔ کراچی موبلٹی پروجیکٹ کے لیے ورلڈ بینک کے فنڈز مختص کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا تمام محکموں کو ترقیاتی منصوبے تیز کرنے کا حکم۔ وزراء کو ترقیاتی کاموں کی خود نگرانی کرنے کی ہدایت۔ سندھ کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ سینئر وزیر شجر النعام میمن نے تفصیلات بتا دیں۔ این ڈی یونیورسٹی کے ہاسٹل کو دوسری منزل کی منظوری۔ سندھ آرکائیوز کے لیے 100 ملین۔ فلڈ ایمرجنسی کے لیے 6 ملین روپے کی منظوری۔ کابینہ نے سیس ٹیکس ختم کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ شجر النعام میمن کا پی ٹی آئی سے وعدوں پر عمل درآمد نہ کرنے کا شکوہ۔ بولے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پروٹوکول دیا، سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا، کوئی مقدمہ درج نہیں کیا۔ کراچی والوں کو پانی اب ٹینکرز میں نہیں لائنوں میں ملے گا۔ شہر کے تمام 7 ہائیڈرنٹس ختم کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی کی واٹر کارپوریشن کو متبادل نظام بنانے کی ہدایت۔ مرتضی وہاب نے کہا واٹر ہائیڈرنٹ سے ماہانہ 30 کروڑ روپے ریونیو حاصل ہوتا ہے۔ واٹر ہائیڈرنٹس کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا، نیا جاری نہیں کریں گے۔ شہر میں روزانہ 200 سے 250 ملین گیلن پانی چوری اور ضائع ہو رہا ہے۔ پانی چوری میں ضلع کے ماڑی، غربی، شرقی اور کرنگی سر فہرست۔ چوری شدہ پانی ٹینکرز کے ذریعے مختلف علاقوں میں بیچا جاتا ہے۔ بلک لائنوں سے پانی کی منظم انداز سے چوری معمول بن گئی۔ پیپری پمپنگ اسٹیشن پر نئی لائن کا منصوبہ تکمیل کی جانب گامزن۔ اپ اسٹریم سائٹ پر پائپ لائن منصوبے کا 90% کام مکمل۔ ڈاؤن اسٹریم سائٹ پر 70% کام مکمل ہو چکا۔ منصوبہ مکمل ہوتے ہی متاثرہ علاقوں میں پانی کی فراہمی بحال کر دی جائے گی۔ بلا تفریق لوگوں کا علاج کریں، بلاول بھٹو نے طلبہ سے وعدہ لے لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے کنوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کہا سندھ کی دھرتی نے ہیرے پیدا کیے، قائد نے مضبوط پاکستان کا خواب دیکھا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے شعبہ تعلیم میں اصلاحات کو سندھ حکومت کی ترجیح قرار دیا۔ بولے تعلیم اور تحقیق سے ہی کامیابی ممکن ہے۔ سوجانی ٹاؤن اسکیم 41 میں زمینوں پر قبضہ۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ڈپٹی کمشنر غربی سے مدد طلب کر لی۔ سیکٹر 16 اور 13 میں رہائش، کمرشل اور فلاحی پلاٹس پر قبضوں کا انکشاف۔ اربوں روپے کے قیمتی سرکاری اراضی غیر قانونی فروخت کیے جانے کا انکشاف۔ لینڈ مافیا نے جیلانی، خانو بروہی گوٹ کے خود ساختہ ناموں سے علاقوں کو قانونی طور پر آباد دکھایا۔ مارکیٹنگ آفس قائم کر کے معصوم شہریوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ مافیا کے لمبے ہاتھ، غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرنے والی ٹیم کو پولیس سمیت یرغمال بنا لیا۔ ضلع شرقی میں بغیر نقشہ اور قبضے کی زمین پر نظر جاپان موٹرز کی تعمیر۔ شو روم مالک اور گارڈز نے ٹیم کو کارروائی روک کر کمرے میں بند کر دیا۔ ڈی سی ایسٹ اور ایس پی سی اے کے اعلیٰ حکام موقف دینے سے گریزاں۔ کمشنر کراچی کا شہر میں دوبارہ تجاوزات قائم کرنے کا نوٹس۔ حسن نقوی کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کا اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مجموعی طور پر 632 دکانوں، 250 ہوٹلز کو سیل کیا گیا۔ ایس او پی پر عمل یقینی بنانے پر کھول دیا گیا۔ کمشنر کراچی کا ایس او پی پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ گرین لائن بی آر ٹی فیز 2 پر کام کی رفتار تیز۔ نمائش سے میونسپل پارک تک سڑک کھود دی گئی۔ ڈرینیج کا کام بھی تیزی سے جاری۔ 1.8 کلومیٹر پر مشتمل منصوبہ 31 اکتوبر تک مکمل کیا جائے گا۔ منصوبے میں 3 بس اسٹیشنز بنائے جائیں گے۔ خبردار، گوشت دیکھ کر خریدیں، مضر صحت تو نہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا غیر قانونی مذبح خانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ اورنگی ٹاؤن میں رواں ہفتے کارروائی، مقدمات بھی درج ہوں گے۔ نیا مذبح خانہ الطاف نگر میں بنایا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت زرعی انقلاب کی جانب گامزن۔ کسانوں کو سستے سرکاری بیج فراہم کیے جائیں گے۔
زرعی زمینوں کی جیو مارکنگ کرانے کا فیصلہ۔ وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر کی زیر صدارت اجلاس میں فی کارپوریشن کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ ڈسٹرکٹ سٹی پولیس کا احسن اقدام، چھینے اور چوری ہونے والے درجنوں موبائل فونز مالکان کے حوالے۔ تقریب میں ایس ایس پی سٹی عارف عزیز اور دیگر کی شرکت۔ شہریوں نے سندھ پولیس کے اقدام کو سراہا۔ کورنگی میں بھتہ مافیا بے لگام، دھرنے کے ذریعے دباؤ، بھتہ خوری کا نیا ہتھ کنڈا بے نقاب۔ بھتہ نہ دینے پر قتل اور فیکٹری بند کرانے کی دھمکیاں۔ سابق ملازم بھتہ خور نکلا، ساتھیوں سمیت فیکٹری پر دھاوا بولا، پہلے بھی لاکھوں روپے بھتہ لے چکا۔ انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ کہکشاں اسکول کے باہر نشے کے عادی افراد کا ٹھکانہ۔ اسکول کے باہر جیکٹس، بیگز اور موٹر سائیکلوں کی ٹائر جمع کر لیے۔ اسکول کے باہر گندگی کے ڈھیر، طلباء اور مکینوں کو شدید مشکلات۔ نشے کے عادی کچھ افراد ہیں اسکول کے باہر، متعدد بار منع کرنے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے۔ ہم نے انتظامیہ کو بھی متعدد بار اطلاع کی کہ بھائی خدا را ان سے ہمیں جان چھوڑوائیں۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم لڑکیاں ہیں، اسکول آتی ہے جاتی ہے، مگر یہ کسی کی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان لازمی۔ 79 روز میں 2,65,000 سے زائد چالان۔ سرکاری گاڑیوں اور پولیس موبائلز کے چالان ہوئے۔ ڈمپرز، ٹرک، آئل ٹینکرز اور واٹر ٹینکرز کو بھی ٹکٹ جاری۔ ٹریفک کانسٹیبل اور افسران غائب ہونے پر ایم پی عامر صدیقی نے آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی ٹریفک کو خط لکھ دیا۔ ایل پی جی کے غیر قانونی باؤزرز چلتی پھرتی موت۔ ایل پی جی دھماکوں سے قیمتی جانیں ضائع مگر قانون خاموش۔ چیئرمین ایل پی جی انڈسٹری ایسوسی ایشن عرفان کھوکر نے شکوہ کیا، غیر قانونی باؤزرز کا استعمال خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ موت کے کھلونے بنانے والوں کے خلاف قانون کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کیا دکان سیل کرنے اور جرمانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ خبردار کیا، غیر قانونی باؤزرز پر پابندی نہ لگی تو سانحات بڑھیں گے۔ ایک ٹکٹ پر 2 مزے، ہوائی سفر کے بعد ٹرین کی بھی سہولت۔ پی آئی اے کا کینیڈا اور برطانیہ کی ریل سروسز کے ساتھ اشتراک۔ پی آئی اے کے مسافر کینیڈا کے 8 شہروں تک ریل کے ذریعے سفر جاری رکھ سکیں گے۔ مانچسٹر اور لندن پہنچنے والے مسافروں کے لیے 50 سے زائد شہروں تک سفر کی سہولت۔ ایئر ٹو ریل اشتراک سے مسافروں کو وقت کی بچت ہوگی۔ پابندی کے خلاف رکشہ مالکان عدالت جا پہنچے۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ کا فریقین کو نوٹس، 3 فروری کو جواب طلب۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ 26 روٹ پر پابندی سے 60,000 چنچے رکشے متاثر ہوئے۔ جسٹس یوسف علی سعید نے ریمارکس دیے، حکومت کا تحریری جواب آنے دیں، پھر سارا معاملہ دیکھ لیتے ہیں۔ گلستان جوہر میں رفاعی پلاٹ پر قبضہ، عدالت کا سخت نوٹس۔ 9 سال تک قبضہ رہنے پر عدالت کے ڈی اے کی نااہلی پر برہم۔ مسجد کے پلاٹ پر قبضہ ہوا، عدالتی حکم کے باوجود عمل درآمد نہ کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو کارروائی کا حکم دے دیا، 2 ہفتوں میں رپورٹ طلب۔ شاعر اسلام سے متعلق کیس میں رجب بٹ کو ریلیف مل گیا۔ عبوری ضمانت پر رہا ملزم رجب بٹ کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ رجب بٹ سیشن عدالت وسطی میں پیش نہ ہوئے، دونوں فریقین کی رضامندی سے سماعت 10 فروری تک ملتوی۔ امن و امان کا نظام جدید اور مضبوط بنانے کا فیصلہ، گورنر سندھ نے سیف سٹیز اتھارٹی ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ بل فوری نافذ العمل، قانون کے تحت شہری تحفظ اور نگرانی کا نظام مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ شہر کا موسم سرد، پارا سنگل ڈیجٹ تک جا پہنچا۔ گرم کپڑوں اور سویٹرز کا استعمال بڑھ گیا۔ صبح اور رات کے اوقات میں شدید سردی پڑنے لگی۔ شہر کا فضائی معیار بھی مضر صحت قرار۔ ایئر کوالٹی انڈیکس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کراچی دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا۔ ماہرین صحت نے ماسک کا استعمال یقینی بنانے پر زور دیا۔ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کا بھی مشورہ۔
चीनी की कीमतों में फिर इजाफा होने लगा। एक हफ्ते के दौरान चीनी 2 रुपए किलो महंगी, कीमत 145 रुपए हो गई। 50 किलो की बोरी 7,250 रुपए की फरोख्त होने लगी। ताजरों ने धुंध को चीनी महंगी होने की वजह करार दे दिया। महंगाई के सताए शहरियों को रिलीफ मिलने की उम्मीद। पेट्रोल 4 रुपए 59 पैसे सस्ता होने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 70 पैसे लीटर सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी का तेल 1 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1567 पॉइंट्स का इजाफा 1,83,951 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए पर आ गया। स्टॉक एक्सचेंज में गोंग तकरीब। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर सुमैर दोसल की खुसूसी शिरकत। रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। स्टॉक एक्सचेंज और कैनेडियन बिजनेस काउंसिल में ताउन मजबूत करने पर जोर। सरमायाकारी और कारोबारी शराकत दारी के फरोग पर तबादला ख्याल। लेडीज फंड और चुगताई लैब के ताउन से खवातीन को छाती के कैंसर से बचाव के लिए आगाही सेमिनार। सर्जन्स और खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आगाही मुहिम बढ़ाने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। खवातीन को मुआयना कराने का मशवरा। स्टीम करियर्स प्रोग्राम के तहत कौमी साइंस टैलेंट मुकाबलों का ऐलान। मैट्रिक बोर्ड से इल्हाक शुदा स्कूलों के तलबा और तालिबात मुकाबले में शिरकत कर सकते हैं। बैनुल अक़वामी साइंस ओलंपियाड 2027 के लिए टीमों का इंतखाब। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो की तलबा को शिरकत की अपील। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जनवरी मुकर्रर। ए लेवल्स के तलबा को आला तालीम के मौक़े फराहम करने का मिशन। गुलशन इकबाल के वेल्स कॉलेज के ज़ेर एहतमाम करियर फेस्ट का इनेकाद। ब्रिटिश काउंसिल और जामिया एनईटी समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नुमाइंदगान की शिरकत। गोल्डन जुबली नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप। मुल्क भर से 48 खिलाड़ी टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल। खिलाड़ियों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। फातह खिलाड़ी को 3.5 लाख, रनर अप को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और वज़ीर सकाफत ज़ुल्फ़िकार शाह का सिंध भर में फनपारों की नुमाइश का ऐलान। बोले, सिंध काबीना ने वेलफेयर के काम के लिए भी पैसे रखे हैं। संबारा आर्ट गैलरी में फनपारों की 4 रोज़ा नुमाइश। सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार शाह, जापानी काउंसिल जनरल, डिप्टी काउंसिल जनरल कतर की भी शिरकत। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह का आर्टिस्टों को खराज तहसीन।